جب آپ کی پریشانی اور بے بسی آپ کو تھکانے لگ جائے نا تو اللہ کے آگے سجدہ مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ دعا، اللہ ہماری کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ مختلف طریقوں سے ہماری تمام دعاؤں کا جواب دے دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ تمہارے خاموش سجدے اور ان کہیں باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اللہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تمہاری اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ جب آزمائش سخت لگنے لگے نا تو یاد رکھنا اللہ پر تاج سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا اپنے بندوں پر۔ دعائیں تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی صبر کرنے والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بےعزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اس سے اداسیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارا تھا اور تمہارا رہے گا۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھ کریں اور کچھ برا بھول جائیں۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے، تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ تم جان بھی نہیں سکتے جن لمحات تم صبر کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کس کس ذریعے سے مدد تیار کرتا ہے۔ سکون پتہ کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا، بے شمار باتیں کرنا، ہر طرح کی باتیں کرنا۔ بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر کے جو سکون ملتا ہے اس جیسی بات نہیں۔ پریشانیاں پڑ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ مجھے پکارو، اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔